مسلمانوں کے لیے ایک عظیم لقب جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان اطہر سے ہمیں ارشاد فرمایا وہ اہل سنت والجماع کا ہے، اور یہ وہ لفظ ہے کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امتیازی طور پر اس امت کو عطا کیا۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں کن لوگوں کو داخلہ نصیب ہوگا، وہ کون لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے، وہ کیا بیس ہے، کیا وجہ ہے کہ جس کی بنیاد پر جنت میں ہمیں داخلہ ملے گا؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ فرمان محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا کتب احادیث میں کئی ایک ماخذ کے ساتھ موجود ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں وہ لوگ داخل ہوں گے جو مجھ محمد مصطفیٰ اور میرے اصحاب کی سنت کو فالو کریں گے۔ تو یہ اہل السنت والجماع اس امت کا وہ سواد اعظم ہے، اور یہ وہ عظیم لقب ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان سے ہمیں عطا کیا ہے۔ اہل السنت و جماعت میں کچھ عقائد، چونکہ ہم بریلوی وہ مسلک کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں، مسلک ہمارا اہل السنت والجماع ہے، لیکن اس کی پہچان چونکہ ہمیں بریلویت سے ملی ہے، ہمارے رہبر رہنما و اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ تعالی علیہ، تو ان کے نام کی نسبت سے چونکہ ہم نے ان کو اپنا رہبر رہنما مانا ہے عقائد کے لحاظ سے، تو ان کے نام کی نسبت کی وجہ سے اہل السنت و جماعت کو اب حنفی بریلوی کہا جاتا ہے۔ تو کچھ ایسے عقائد، نظریات کہ جو غیر مسالک وہ اعتراض کرتے نظر آتے ہیں کہ بریلوی جو گروہ ہے، جو بریلوی حضرات ہیں، ان میں کچھ ایسی باتیں ہیں کہ جو خلاف شرع ہمیں نظر آتی ہیں یا وہ مشرک فتویٰ بھی دے دیتے ہیں۔ تو آج کچھ ایسے حقائق آپ احباب کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں کہ جن سے غیر تو غیر شاید اپنے بھی ابھی تک آشیاں نہ ہو سکے، کہ انہیں بھی اپنے وہ عقائد اور نظریات جو ہیں ان کا علم نہیں ہے۔ ویسے تو ہمارا 1400 صدیوں پہ محیط جو عقیدہ ہے وہ اٹل ہو چکا ہے، وہ طے شدہ ہے، اسی کی بیس پر ہم نے اپنے دین اور دنیا کو لے کے چلنا ہے۔ چونکہ اب یہاں پہ ہم نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی کو اپنا رہبر رہنما مانا ہے، ان کی وجہ سے ہی ہمیں پہچان ملی ہے۔ تو کچھ حوالہ جات اور کچھ تعلیمات اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی کی آپ احباب کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ وہ حقائق، وہ نظریات، وہ عقائد کہ جو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی نے اپنی کتاب کے اندر درج فرمائے ہیں، آج بریلوی حضرات، بریلوی علماء، بریلوی مسالک کے پیان اعظام کیا ان باتوں پہ عمل پیرا ہیں یا ان سے روگردانی کیے ہوئے ہیں کہ وہ کیوں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی کی تعلیمات کو چھوڑے ہوئے ہیں؟ سب سے پہلے یہاں یہ اعتراض ہوتا ہے کہ دیکھیں جی، بریلوی جو عوام الناس ہے یہ قبروں پہ جا کے سجدہ کرتی ہے، اور اس بیس پر یہ اب مشرک ہو چکی ہے۔ انہوں نے شرک کے فتوے ہم پہ صادر کیے اور مشرک کی کیٹاگری میں ہمیں پھینک کر انہوں نے جہنم ہمارے نام کر دی ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے دیکھیں کہ ہمیں جو ہمارے عقائد ہیں، ہمارے نظریات ہیں، ہماری تعلیمات ہیں، بالخصوص اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی نے اس حوالے سے جو ان کا موقف ہے وہ آپ احباب کے سامنے رکھتا ہوں کہ انہوں نے اس اعتبار سے اہل السنت و جماعت کی عوام کو کیا رہنمائی فرمائی ہے۔ تو اس میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی نے ایک کتاب رسالہ شائع کیا جس کا نام الزبدۃ الزکیہ لتحریم سجود التحیہ۔ یہ ایک رسالہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی نے مرتب فرمایا کہ جس میں آپ نے چند ایک قرآنی آیات کو بیان کیا اور اس کے بعد 40 احادیث مبارکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین اس میں درج کیے، اور کئی ایک علماء کرام کے آپ نے حوالہ جات بھی پیش کیے۔ اس کے اندر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس مسئلے کو بیان فرمایا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی نے فرمایا کہ سجدے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک سجدہ عبادت جو عبادت کے لحاظ سے سجدہ کیا جائے، عبادت سمجھ کر کسی کو سجدہ کیا جائے، اس کو سجدہ عبادت کہتے ہیں۔
آپ نے فرمایا سجدہ عبادت اگر کوئی کسی انسان کو کرتا ہے تو وہ شرک اور کفر کر رہا ہے، کہ سجدہ عبادت غیر اللہ کو، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو سجدہ عبادت کرنا وہ شرک بھی ہے اور کفر بھی ہے۔ چونکہ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ ہماری توحید اتنی پختہ ہے، ہمیں جو توحید سمجھائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ توحید دو چیزوں پہ مشتمل ہے، ایک واجب الوجود ہونا اور دوسرا مستحق عبادت ہونا۔ تو ہم اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور ذات کو نہ تو واجب الوجود مانتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بھی ان کا وجود ایک وقت تھا کہ نہیں تھا، اور ایک وقت آیا کہ ان کا وجود تھا، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ ان کا وجود پھر فنا ہو جائے گا۔ کوئی ذات اللہ کے علاوہ ایسی نہیں ہے کہ جس کا وجود عدمی اور ابدی ہو، وہ خالق کائنات کی ہی ذات ہے کہ جس کا وجود ابدی بھی ہے اور ازلی بھی ہے، وہ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ دوسری جو چیز ہے وہ ہے مستحق کے عبادت ہونا۔ ہم اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور ذات کو مستحق عبادت نہیں سمجھتے، تو جب کسی اور ذات کو مستحق عبادت نہیں سمجھا جائے گا تو وہ شرک لازم نہیں آئے گا۔ اگر اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور ذات کو وہ مستحق عبادت سمجھا جائے گا تو اس وقت شرک لازم آئے گا۔ تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی نے یہ دو ٹوک الفاظ میں اس چیز کو واضح فرما دیا کہ کوئی شخص غیر اللہ کو اگر سجدہ عبادت سمجھ کے کرتا ہے کہ عبادت کی غرض سے وہ سجدہ کرتا ہے، تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے فرمایا کہ وہ بندہ شرک بھی کر رہا ہے اور کفر بھی کر رہا ہے۔ دوسرے نمبر پر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی نے فرمایا جو سجدہ تعظیمی ہے، تحیتی سجدہ جو ہے، تعظیم کے اعتبار سے کسی کو سجدہ کرنا، وہ پھر زندہ انسانوں کو ہو یا وہ فوت شدگان کے لیے ہو، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے فرمایا کہ وہ سجدہ تعظیمی غیر اللہ کے علاوہ کسی بھی انسان کو اگر کیا ہے تو یہ عمل اس کا، یہ فعل اس کا حرام ہے، وہ بندہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو چکا ہے۔ تو دیکھیں کتنی واضح طور پر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی صاحب نے اس چیز کو واضح کر دیا کہ اب جو بھی شخص سجدہ تعظیمی کرتا تمہیں نظر آتا ہے تو سمجھے وہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی کی تعلیمات پہ عمل نہیں کر رہا، اور بریلوی جو مسلک ہے، بریلوی جو پہچان ہے، اس سے اس شخص کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس چیز کو بھی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی صاحب نے اس کو بالکل واضح طور پر بیان فرما دیا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ ایسا شخص کہ جو سجدہ تعظیمی کر رہا ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایسے شخص کے بارے میں کہ اس کے کفر میں کہ وہ کافر ہے، مشرک ہے یا وہ ابھی تک مسلمان ہے۔ فرمایا علماء کا اس میں اختلاف ہے، کچھ علماء اس پہ کفر کا فیصلہ صادر کرتے ہیں اور کچھ اس کو کبیرہ گناہ میں شمار کرتے ہیں۔ جو اس کو کفر شمار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیں چونکہ یہ سجدہ تعظیمی جو ہے یہ عبادت کے مشابہ ہے، کہ وہی عبادت والا سجدہ اس کے بالکل مشابہ ہے، وہی اس میں طرز عمل ہے، ایکٹیویٹی ہے، لہٰذا اس بیس پہ انہوں نے کفر کا فیصلہ صادر کیا۔ اور جو علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ اس نے کفر تو نہیں کیا لیکن وہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا ہے، وہ یہ دلائل دیتے ہیں کہ دیکھیں چونکہ اس نے عبادت کی غرض سے وہ سجدہ کیا ہے تو یہاں نیت میں فرق آ گیا ہے۔ اگر وہ نیت عبادت کی کرتا تو وہ پھر اس وقت کافر ہوتا، چونکہ اب اس نے عبادت کی نیت نہیں کی، تعظیم کی نیت کی ہے، لہٰذا اب وہ کافر نہیں بلکہ وہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا ہوا ہے۔ اس کے بعد اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی صاحب ایک اور جگہ اپنی فتاویٰ میں ارشاد فرماتے ہیں، 4 اشخاص کا نامینیٹ کر کے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی نے اس مسئلے کو واضح کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ کسی سلطان یا کسی عالم کے لیے یا کسی پیر زاہد کے لیے اگر اس کے سامنے جس جگہ وہ بیٹھا ہوا ہے اس کے سامنے یا جس جگہ وہ کھڑا ہوا ہے اس جگہ کے سامنے اس زمین کو اگر کوئی شخص بوسہ دے دیتا ہے تعظیم کی لحاظ سے کہ پیسہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی شخص آ کے اس جگہ کو بوسہ دے دیتا ہے، اس زمین کو چوم لیتا ہے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی صاحب فرماتے ہیں کہ ایسا کرنے والا جاہل ہے اور کبیرہ گناہ وہ کر چکا ہے۔ فرمایا ایسا شخص کہ جو زمین کو بوسہ دے رہا ہے وہ بھی
اور جو اس پہ خوش ہو رہا ہے یا اس کو عمل کرنے کی وہ اجازت دے رہا ہے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فرماتے ہیں دونوں شخص کبیرہ گناہ کے مرتکب ہو چکے ہیں، ان پر توبہ اب لازم ہو چکی ہے۔ اب دیکھیں یہاں بھی یہ مسئلہ کتنا واضح طور پر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی نے بیان فرما دیا ہے۔ تیسرے نمبر پر یہ بھی ایک اعتراض اہل سنت و جماعت پہ کیا جاتا ہے کہ آج قبروں پہ وہ طواف کرتے نظر آتے ہیں، تو اس پہ بھی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے، آپ کے فتاویٰ میں یہ بات موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگر کسی شخص نے قبر کا طواف کیا تعظیمی طور پر، عبادت کے طور پر تو بیت اللہ کے ساتھ ہی ہے مخصوص، اس کے علاوہ اگر کسی اور چیز کو، قبر کو یا کسی اور چیز کا طواف تعظیمی طور پہ کیا گیا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ حرام عمل ہے، عمل کو کرنے والا کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو چکا ہے۔ اب یہاں بھی دیکھ لیں کتنی واضح طور پر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی صاحب نے اس مسئلے کو واضح فرما دیا۔ چوتھے نمبر پر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی صاحب نے بھی اس چیز کو آج سے کئی سال پہلے واضح فرما دیا، چونکہ آج یہ بھی اعتراض ہوتا ہے کہ یہ بریلوی حضرات جو ہیں یہ قبروں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی صاحب سے بھی یہی سوال ہوا کیا قبر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا جائز ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ قبر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شرعاً ممنوع ہے، کرنے والا کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو جائے گا۔ اب یہاں بھی دیکھ لیں اس مسئلے میں بھی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی نے اپنا موقف بالکل واضح فرما دیا ہے۔ پانچویں نمبر پر جو چیز اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی صاحب بیان فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کسی کے تعظیم کے لیے جھکنا اس کے سامنے، کیا یہ عمل اس کی کوئی اجازت ہے ہمیں شریعت کے اندر؟ تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی صاحب فرماتے ہیں کہ تعظیم کے لیے کسی کے سامنے جھکنا اگر وہ رکوع سے کم ہے تو وہ شرعاً مکروہ عمل ہے، اگر وہ رکوع سے زیادہ ہو گیا یا رکوع کی حد تک وہ پہنچ گیا تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ عمل پھر بہت سخت ناک ہو جائے گا، یہ بہت ہی خطرناک عمل ہو جائے گا، لہٰذا اس سے بچنا چاہیے۔ اب یہاں بھی دیکھیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی صاحب نے کتنا واضح طور پر ہمیں اس چیز کی تعلیم عطا فرمائی ہے۔ چھٹے نمبر پر اعلیٰ حضرت امام احمد کے قبروں کی طرف شمع لے کے جانا روشنی کے لیے یا چادر وغیرہ لے کے جانا، اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ یہ ایک فضول عمل ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں شمع اس وقت آپ لے جا سکتے ہیں صاحب قبر کے پاس کہ جب وہاں کوئی قرآن خوانی کا اہتمام کیا گیا ہو، کوئی قرآن پڑھنا چاہتا ہو تو اس کے لیے لائٹ کا انتظام کیا جائے، اس وقت تو یہ جائز ہے۔ اگر اس کے علاوہ شوقیہ طور پر یا ایک رسم کے طور پر قبروں کی طرف چادریں لے جانا یا وہ شمع جلا کے لے جانا، فرماتے ہیں یہ فضول عمل ہے، اسلام ہمیں اسراف سے منع کرتا ہے، لہٰذا اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ساتویں نمبر پر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی صاحب سے یہ سوال ہوا کہ فرضی جو قبر بنائی جاتی ہے مزار کسی بھی چیز کا یا صاحب قبر کی وہ تبرک کے طور پر، تعظیم کے طور پر ایک اینٹ کسی اور جگہ جا کے وہاں اس کی قبر بنا دی جاتی ہے، تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی صاحب فرماتے ہیں یہ عمل بدعت ہے اور جھوٹی قبر بنانا شریعت اس کی ہمیں بالکل اجازت نہیں دیتی، ایسا کرنے والا شخص فاسق ہو جائے گا۔ اور پھر یہیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی صاحب نے بس نہیں کی، آپ فرماتے ہیں کہ اس جگہ جانا یعنی کہ اس قبر پہ جانا جو فرضی قبر بنائی گئی ہے، فرمایا کہ شریعت اس کی بھی ہمیں قطعاً اجازت نہیں دیتی، اور جو شخص یہ عمل کر رہا ہے، جو معاون ہیں ان کے، فرمایا وہ پکے فاسق ہیں، گناہ گار ہیں، ان پر توبہ لازم آتی ہے۔ اب یہاں بھی دیکھ لیں اہل سنت و جماعت میں یہ بہت سی جگہ ہم نے دیکھنے کو ملا ہے، لہٰذا اس سے بھی عوام الناس کو پرہیز کرنا چاہیے، اور بالخصوص وہ مریدین جو اپنی پیروں کے ساتھ ان کی اندھی محبت ہو چکی ہے، ان کو بھی غور فکر کرنا چاہیے کہ شریعت ہمیں اس چیز کی قطعاً اجازت نہیں دیتی۔ آٹھویں نمبر پر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی قبر کے لحاظ سے کچھ تعلیمات ہمیں فرماتے ہیں۔ سوال ہوا کیا قبر کو پختہ، مضبوط، پکی بنانا جائز ہے؟ تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی صاحب فرماتے ہیں کہ قبر کو پختہ کرنے سے کچی کر لینا بہتر ہے، یعنی کہ پختہ نہ کی جائے۔ ہاں اگر کوئی ایسی کنڈیشن ہے کہ جہاں قبر کچی رکھی جائے گی
تو وہاں کوئی سیلاب کا معاملہ ہے یا زمین نرم ہے تو اس میں بھی جو اندر قبر کا حصہ ہے دھیانہ جو گڑا ہے قبر کا اس کو پھر بھی کچا رہنے دیا جائے گا، اس کے اوپر زمین کی سطح پر آپ اس کو پکا کر سکتے ہیں۔ اور پھر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قبر بنانے کا طریقہ بھی ہمیں ارشاد فرمایا، کہتے ہیں کہ قبر اوپر وہ پکی بن سکتی ہے لیکن وہ ایک بالش ایک گٹھ سے زیادہ نہ ہو، اور بہتر یہ ہے کہ اس کو ڈھلوان بنایا جائے جس طرح عموماً قبریں بنتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بہتر یہی ہے کہ اس کو ڈھلوان بنایا جائے تاکہ وہ شریعت کے عین مطابق ہو۔ اب یہاں بھی دیکھ لیں یہ چیزیں آج اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی کی تعلیمات کو اہل سنت و جماعت کے اور بریلوی اپنے آپ کو کہلانے والے وہ چھوڑے ہوئے ہیں، اس پر بھی انہوں نے غور فکر کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی سے سوال ہوا کیا قبر کو بوسہ دینا جائز ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس میں علماء کا اختلاف ہے، اور ہمارے جو علماء ہیں وہ یہی بیان کرتے ہیں کہ صاحب قبر کے پاس جانے کا جو مسنون طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ 4 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑا ہو، اور یہی ادب ہے اور اسی میں تعظیم ہے کہ قبر کو بوسہ دینے سے احتیاط ہی کرنی چاہیے کہ اس کو دور سے ہی بس آپ جائیں 4 ہاتھ کے فاصلے پہ کھڑے ہو جائیں اور وہیں آپ ان کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ اس کے بعد اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی نے ایصال ثواب کے لحاظ سے بھی ہمیں ایک تعلیم عطا فرمائی ہے، چونکہ یہاں بھی آج کچھ نظریات بن چکے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی فرماتے ہیں کہ اپنے بزرگوں کا وہ عرس ہو یا کوئی بھی ایسی تقریب ہو برسی وغیرہ تو اس میں تاریخ کو معین نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں اگر تاریخ معین کی ہے تو وہ اس اعتبار سے ہو کہ وہ ایک یادداشت کے لیے ہو کہ فلاں تاریخ کو ہمارے بزرگوں کا عرس ہوتا ہے تو لہٰذا اس تاریخ کو ہم یاد رکھیں گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس میں یہ جو شک ہے وہ تو جائز ہے کہ یادداشت کے لیے ہو، اگر اس نے یہ نیت کی کہ شریعت نے یہ ہمیں اجازت دی ہے کہ معینہ تاریخ پر ہی ایصال ثواب کرنا چاہیے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اب یہ بدعت ہو جائے گا اور شریعت قطعاً ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتی۔ اس کے بعد اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی صاحب عرس مقدسہ کی تقریب کے لحاظ سے بھی کچھ تعلیمات عطا فرماتے ہیں کہ ایسا عرس کہ جو شریعت کے عین مطابق ہو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ایسا عرس کہ جس میں شریعت کی دھجیاں اڑائی جاتی ہوں اور منکرات شرعیہ جو ہیں وہ اس میں داخل کر دی جائیں، گانے کا اہتمام کیا گیا ہے، قوالی کا اہتمام کیا گیا ہے یا غیر شرعی عمل اس میں داخل کر دی گئے ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتے، ایسا عمل کرنے والا کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا ہو جائے گا۔ اور سب سے آخر میں اور سب سے امپورٹنٹ جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ قبر والوں سے استعانت اور استمداد کیا اس کو جائز قرار دیا جائے یا ناجائز قرار دیا جائے؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی صاحب فرماتے ہیں کہ قبر والوں سے صاحب مزار سے وہ استعانت اور استمداد اس صورت میں جائز ہوگی جب نیت اس کی استمداد بمعنی توسل ہوگی، بمعنی طلب شفاعت ہوگی کہ وہ اس انداز میں استعانت کرتا ہے کہ میں اس مزار والے سے اس کا توسل جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، یا میں اس سے طلب شفاعت کے لیے اس کے مزار پہ حاضر ہوا ہوں کہ میں یہاں حاضر ہوا ہوں، کل یہ بزرگ قیامت والے دن میری شفاعت کریں گے، تو اس صورت میں قبر والے سے استعانت جائز ہے۔ اگر اس نے استعانت اس نیت سے کی کہ یہ استقلال ہے یا یہ قدرت ذاتیہ ہے، جو کچھ بھی ہے اپنی ذات کے لحاظ سے اس نے مجھے عطا کرنا ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پھر وہ بندہ شرک کے زمرے میں آ جائے گا، وہ شرک کر بیٹھے گا، اور شرک کی ہم قطعاً اجازت نہیں دے سکتے۔ اور اہل سنت و جماعت کا یہ موقف ہے، اور بالخصوص اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ تعلیمات ہیں کہ جن کو آج اپنے بھلائے ہوئے ہیں، اور اسی وجہ سے غیروں کے وہ منہ کھلے ہوئے ہیں، وہ اعتراضات کی ہم پہ بارش کرتے ہیں۔ دراصل ہم نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی کی تعلیمات کو سمجھا ہی نہیں، کبھی غور سے انہیں دیکھا ہی نہیں۔ کاش اہل سنت کی عوام الناس ان باتوں پہ عمل کرنا شروع کر دے تو بہت سے خرافات اور بہت سی ایسی غیر جو ممنوعہ چیزیں ہیں ان سے بچا جا سکتا ہے۔ تو میں
یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اپنے علماء کرام کو کہ وہ اس چیز کی دعوت دیں، اور ان پیان اعظام کو بھی کہ وہ اس بات پہ کچھ غور و فکر کریں۔ وہ کیونکہ ایک منصب پہ فائز ہیں تو انہیں چاہیے کہ اپنے مریدین کی اس انداز میں انہوں نے تربیت کرنی ہے، اور وہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی کی ان تعلیمات کو اپنے مریدین کے سامنے رکھیں، انہیں بتائیں۔ اور بالخصوص میں عوام الناس سے بھی یہ التماس کرتا ہوں کہ وہ ان تعلیمات کو اپنائیں، عمل کریں، اور ان تعلیمات کو عمل کر کے اہل سنت و جماعت کا یہ جو ایک تارا ہے بریلوی، اس کو پاکیزہ کیا جائے۔ خالق کائنات سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔